بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ صدر جو بائیڈن الیکشن سے دستبردار ہو گئے اور کملا ہارس کو جیسے کہ توقع تھی انہوں نے نیا امیدوار نامزد کر دیا ہے، یعنی اس کی انہوں نے توثیق کر دی ہے۔ پارٹی نے ظاہر ہے پارٹی میں لابنگ ہو رہی تھی۔ ان کا جو پہلا مباحثہ ہوا تھا چند دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اس کے بعد یہ بات واضح تھی کہ ان کی پرفارمنس بہت بری ہے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض العمر سے پناہ مانگی ہے۔ وہ عرض العمر میں داخل ہو گئے تھے۔ جب آدمی پھر سے بچہ بن جاتا ہے وہ توجہ مرکوز نہیں کر سکتا، فوکس نہیں رہتا۔ پہلے مباحثے کے بعد جو نتائج آئے تھے 70% لوگوں نے ان کی پرفارمنس کو، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پرفارمنس کو اپنا جو بائیڈن کی پرفارمنس سے بہتر قرار دیا تھا، اور پارٹی میں اسی وقت خسر پھسر شروع ہو گئی تھی، بلکہ بلند آواز سے بھی لوگوں نے باتیں کی۔ پھر اہم ترین شخصیات نے، نینسی پیلوسی نے اور بہت سے لوگوں نے، میں کچھ زیادہ امریکی لیڈروں کو نہیں جانتا، میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ رات کو میں نے سنا کہ کئی لیڈروں نے ان سے مل کر کہا اپنے طور پر پرائیویٹ میٹنگوں میں، مگر ظاہر ہے میڈیا پہ خبر نکل جاتی، جیسے یہاں خبر نکلتی ہے ویسے وہیں نکلتی، تو ان سے کہا کہ آپ کو دستبردار ہو جانا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جو سروے ہو رہے تھے اس میں بہت غیر معمولی برتری تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ظاہر ہے امریکہ میں تو پچھلے کوئی 120 سال سے ہر چیز پہ سروے ہو رہے ہیں، لگ بھگ 120 سال ہو گئے، تو وہ یہ تو ظاہر تھا کہ بہت بری طرح وہ ہاریں گے۔ ابھی برطانیہ میں جیسے ہوا، ٹوریز جو بہت بری طرح ہارے، وہ بالکل ویسی صورتحال پیدا ہو رہی تھی، اور کوئی پارٹی ظاہر ہے اپنے آپ کو تباہ ہونے کے لیے پیش نہیں کرتی، اور پارٹیاں ہیں وہاں ہماری طرح تو نہیں ہے کہ ایک خاندان ہے، زرداری خاندان ہے، ایک شریف خاندان ہے، ایک جمیعت علماء اسلام ہے، ایک پی ٹی آئی ہے جس میں عمران خان کے سوا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، ایک عبدالصمد اچکزئی کے فرزند ہیں، ایک عبدالغفار خان کی چوتھی نسل ہے۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا، پڑھنا اس طرح امیدوار وہاں طے ہوتے ہیں، وہ علاقے کے جو پارٹی کے ممبر ہیں وہ طے کرتے ہیں، ڈیلیگیٹس انہیں کہا جاتا ہے، پہلے وہ مینڈیٹ لیتے ہیں، پھر وہ اپنے علاقے کو امیدوار کا فیصلہ کرتے ہیں کس کو ایوان نمائندگان میں جانا ہے اور کس کو سینیٹر بنایا جانا ہے۔ تو تمام مؤثر شخصیات بھی یہ کہہ رہی تھی، رائے بھی یہی کہہ رہی تھی، میڈیا بھی یہ کہہ رہا تھا، وہ ڈٹے رہے جب تک ڈٹے رہ سکتے تھے، لیکن بہرحال پھر ایک وقت آیا جب انہیں اندازہ ہوا۔ تو ہمارے ہاں تو نواز شریف صاحب کی یہ حالت جو ہے یہ بہت پہلے ہو گئی تھی، جب وہ وزیر اعظم بنے آخری دفعہ اور ملنے کے لیے گئے باراک اوباما سے، تو چند جملے انہیں کہنے تھے 10-12، تو اس کے لیے 4 چٹیں، حتیٰ کہ کھانے کا جو انہیں دعوت دی اور دورے کی جو دعوت دی تو یہ بھی انہوں نے لکھ کے سامنے رکھا ہوا تھا، پانی پی رہے تھے اور چکرائے ہوئے تھے، بہت عرصے سے یاداشت ان کے متاثر ہے۔ شہباز شریف کا بھی یہی حال ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ظاہر ہے لیڈر جو ہے وہ دیوتا ہوتا ہے۔ چین میں بھی گئے، چین کے دورے پر بھی تو وہ فکرہ جو ہم 50 برس سے سن رہے ہیں پاک چین دوستی کے بارے میں، پہاڑوں سے ہمالیہ سے بلند تر اور سمندر سے گہری اور ریشم سے زیادہ مضبوط، وہ بھی بھول گئے، اور وہ ساتھ بیٹھے انہوں نے ان سے پوچھا بھی۔ یہاں جو اپنا جب وہ جیل میں تھے تو سپرنٹینڈنٹ سے 6-7 دفعہ انہوں نے نام پوچھا، اور پھر وہ آخری دفعہ خاموش ہو گیا تو انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ ایک دفعہ نیپال کے ایک سفارتکار نے ایک پاکستانی سے کہا تھا کوئی 30-40 برس پہلے
کہ ہمارے ہاں بادشاہت ہی صحیح مگر کوئی نظام تو ہے. تو خیر نیپال میں جمہوریت ہے, تو آپ کے یہاں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. ایک نظام کی موجودگی جو ہے وہ خود اپنی اصلاح کرتی ہے. اس میں بڑے بلنڈر کا غلطیاں تو سپر پاورز بھی کرتے ہیں, بڑے لیڈر بھی کرتے ہیں. مثلاً عراق پر حملے کے بارے میں بڑے بڑے مفکرین اور مورخ جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ 2000 برس کی سب سے بڑی غلطی ہے. غلطیاں تو پھر بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ عام طور پہ اس طرح کی غلطی نہیں ہوتی. جیسے اب الیکشن میں نون لیگ اتری اور خوش فہمی میں, اور سروے حالانکہ بتا رہے تھے, اور اس کے بعد اتنی بڑی دھاندلی کرنی پڑی کہ ملک ہی انسٹیبل ہو گیا, اور اب ظاہر ہے زیادہ عرصہ حکومت نہیں ہو سکتی. پاکستان پہ یہ حکومت چلے گی نہیں, میرا اندازہ یہ 5-7 مہینے, اس سے زیادہ نہیں چل سکتی. ہم لوگ بہت بے صبر ہیں, ہمارے لیے 5-6 مہینے نکالنا بھی مشکل ہے. 8 مہینے لگ سکتے ہیں, 10 مہینے لگ سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ایک فیئر الیکشن ہوں گے اور ایک نیا دور شروع ہوگا. اور پاکستان کے مسائل ایسے نہیں ہیں جو حل نہ ہو سکیں. پاکستان کوئی جنگ عظیم سے تباہ شدہ ملک نہیں ہے. 47 میں ہمارے حالات اس سے کہیں زیادہ خراب تھے. مہاجرین کا سیلاب تھا اور کوئی روپیہ پیسہ تو تھا ہی نہیں. 8,000 روپے تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. انڈیا نے ہمارے حصے کے پیسے روک لیے تھے, کرنسی تک ہم اپنی نہیں چھاپتے تھے. تو اس کے بعد انشاءاللہ کو بہتری ہوگی. پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ ایک تو سامنے کی بات ہے جو مشاہد حسین بہت دن سے کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اس کو دہرا رہے تھے کہ شریف خاندان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے. ظاہر ہے وہ تو یہ بات تسلیم نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ تسلیم کرنے کا رواج ہی نہیں ہے. ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں جاتے ہیں, حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, خود فریبی کا شکار بھی ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. جو بائیڈن کے جیتنے پر بڑا جشن منایا تھا, ہماری یاداشت ہمارے لوگوں کی اچھی نہیں ہے, اور ان کے تیور یہ تھے کہ اب تو میں پتہ چلے گا مخالفین کو. یعنی اور جو بائیڈن نے سب کو یاد ہے کہ سبھی اہم ملکوں کو ٹیلی فون کیے. پاکستان کا نان نیٹو الائی تھا اور افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک ٹیلی فون تک نہیں کیا انہوں نے. چنانچہ عمران خان نے بھی یہی کیا کہ وہ انہیں بلایا گیا جب ایک کانفرنس کے لیے, تو انہیں جانے سے انکار کر دیا. CIA کے چیف آیا یہاں, اس سے ملنے سے انکار کر دیا, اور اہم امریکیوں کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا. امریکی ظاہرہ ناراض تھے افغانستان کی وجہ سے بھی, جو عمران خان نے کہا تھا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, اور روس کے ساتھ خارجہ پالیسی کا جو ان کا تصور تھا ایران سے بہتر تعلقات بنانا. ایران کے بارے میں تو امریکیوں کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان سے متصادم ہو. لیاقت علی خان کا تو قتل ہی اسی لیے ہوا, اور ضیاء الحق کے زمانے میں بھی وہ یہی چاہتے تھے کہ پاکستان ان کی مدد کرے ایران کو پریشان کرنے میں. لیکن ظاہر ہے یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی تھی. اب تو ایسے لوگ آ گئے جو نواز شریف صاحب خاص طور پہ, اور زرداری صاحب بھی, امریکی ایجنڈے سے سرمو انحراف کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے, جو غزہ پہ بات تک نہیں کرتے, انڈیا کے معاملے میں بات نہیں کرتے. تو انڈیا کی بالادستی جو ہے اس کو جو تسلیم کرنا ہے, جنرل باجوہ بھی ان میں شامل تھے, وہ ظاہر ہے امریکی ایجنڈا تھا. اور امریکی ایجنڈا جب ہوتا ہے تو برطانیہ تو اس کا پوڈل کہا جاتا ہے, اور اس کا ترجمہ بھی میں نہیں کرنا چاہتا, اتنا برا لفظ ہے. اور یورپ بھی پیروی کرتا ہے اس کی بالعموم, حتیٰ کہ یوکرین کی جنگ میں تباہی کے دانے پہ یورپ جا کے کھڑا ہو گیا, لیکن بہرحال امریکہ کا ساتھ دیا انہوں نے. شریف خاندان کے لیے بری خبر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے کوئی حکم صادر ہوگا اور جناب وہ آتے ہی پاکستان, ظاہر ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے, ان کا مسئلہ معیشت کا ہے, یوکرین کا ہے, چین کے ساتھ تصادم کا, سب سے اہم چین ہے, روس کے ساتھ بھی تصادم کا ہے, نیا بلاک بن رہا ہے, ڈالر میں لین دین جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اگرچہ جو بائیڈن نے کہا کہ ہم نے معیشت 3.5 برسوں میں بہت بہتر بنا دی, کورونا سے نمٹ لیا, ہیلتھ سسٹم ٹھیک کر دیا,
اور سابق فوجی جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، جن کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، ان کے لیے یہ کیا اور وہ کیا فلاں کیا. لیکن بہرحال چین تو بڑا خطرہ بن کے ابھرا ہے. چین اور روس کا الائنس، اس میں ایران کی شمولیت اور بہت پیش قدمی کرتا ہوا چین، اور بہت اچھی قیادت اس کے مقابلے میں. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ بھی کوئی اس طرح کا لیڈر تو نہیں ہے، جھوٹ تو بولنا تو ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اسرائیل کے معاملے میں ان کی رائے عامہ کی یہ نقطہ نظر اور ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا اور ہے. اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد صرف وہاں کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہے، بالکل ہی نہیں ہوتا. اور وہ CIA ہے، پینٹاگون ہے، اور حتیٰ کہ اپوزیشن کے بعد اہم شخصیات بھی ہوتی ہیں، میڈیا کی بعض شخصیات بھی ہوتی ہیں. تو وہ اسٹیبلشمنٹ پہ فیصلہ کرے گی، اور وہ پاکستان ان کی کوئی ترجیح تو نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ اپنا وہاں سے جتنی بھی اطلاعات آئی ہیں جس کی کوئی تردید نہیں ہوئی کہ وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، وہ شخصیات سے تعلقات رکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور جنگ بند کرنے کے حق میں اگرچہ اسرائیل والی میرا خیال ہے غزہ کے معاملے میں تو ان کی وہی پالیسی ہوگی. تو وہ بہرحال کچھ نہ کچھ نفسیاتی دباؤ آئے گا یہاں سخت، اور جو جس طرح کا ہمارا میڈیا ہے وہ بھی اس کو لے اڑے گا، اور سوشل میڈیا بھی لے اڑے گا. نفسیاتی دھچکا لگے گا. پہلے ہی ذہنی طور پر نواز شریف صاحب اچھی حالت میں نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب تو بالکل ہی ڈاکے ہی بن گئے ہیں وزیر اعظم کی بجائے. اور چچا بھتیجی میں دوڑ بھی لگی ہوئی ہے کہ کون اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ حمایت حاصل کرتا ہے. تو اس کا نفسیاتی طور پہ اس کا بڑا دباؤ ہوگا. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، اگر میرا یہ اندازہ درست ہے، 8-10 مہینے میں زیادہ سے زیادہ، میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو تاب نہیں لا سکیں گے. اس لیے کہ نواز شریف صاحب نے کہا یہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے ذرائع کے مطابق کہ ہم تو صرف معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں. حالانکہ وہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں. عدلیہ کی آپ ذمہ داری لیں، اور لا اینڈ آرڈر کی آپ ذمہ داری. لا اینڈ آرڈر کے لیے آپ کے پاس پولیس ہوتی ہے، اور وہی ہوتی ہے جو مدد ہو سکتی ہے وہ تو وہ کر ہی رہے تھے. لیکن یہ کہ جب ترجیح ہو صرف ایک سب سے بڑی پارٹی کو کچلنا، تو کوشش کامیاب ہو سکتی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے. اس کا نفسیاتی بہت ہی سیاسی فضا پہ بہت اثر ہوگا، اور حوصلے بلند ہوں گے PTI کے لوگوں کے. اور وہ کہتے ہیں عمران خان کی شخصیت میں ایک کشش تو ہے، اس کا جو غیر معمولی اعتماد ہے، کرزما لیڈرشپ میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ اپنا موقف بڑا کھل کر بیان کرتا ہے، خودداری کے ساتھ بیان کرتا ہے. ایسے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے. اور وہ کوئی اینٹی امریکہ تو ہے ہی نہیں، امریکہ سے کوئی تصادم تو نہیں چاہتا. تو آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے. امریکہ پہ ہمارا انحصار تو رہے گا ابھی، اور وہ بتدریجی کم ہو سکتا ہے، معاشی بحالی کے ساتھ ہی کم ہو سکتا ہے. تو وہ اپنا ظاہر ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور معاشی بحالی کا آغاز ہو جاتا ہے، اندازہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو انڈسٹری کچھ نہ کچھ تو بہتر ہونے لگے گی، لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا، افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، قبائلی علاقہ میں کارروائی کی جا سکے گی، یا کوئی بھی سمجھوتا ہوگا اسے مولانا فضل الرحمان بھی ایک رول پلے کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں یہ جو یعنی علیحدگی کے جو رجحانات پیدا ہو رہے ہیں پختونخوا میں، مطلب یہاں تک مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ ہمارے معدنی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ معدنی وسائل بھائی وہاں رکوٹک میں ہے یا چمالانگ کی کوئلے کی کانیں ہیں، تو صوبے کو زیادہ حصہ ملتا ہے اور ملازمتیں صوبے کو ملتی ہیں. تو وہ معدنی وسائل اگرچہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، پختونخوا میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، معدنیات ہیں بڑی قیمتی، اور گیس بھی ہے، اور چیزیں ہیں، لیتھیم بھی ہے میرے خیال میں. تو لیکن وہ یہ تو مطلب جب مشرقی پاکستان میں یہ ہوا تھا کہ وہاں وہ کہ یہ مشرقی پاکستان کے وسائل سے مغربی پاکستان کی تعمیر ہو رہی ہے، یہاں ترقی ہو رہی ہے. اور وہ بنگالی کے کہتے تھے دانشور کے اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی خوشبو آتی ہے. لیکن یہ بات صحیح تو نہیں تھی. آخری برسوں میں تو مشرقی پاکستان پہ کافی سرمایہ خرچ ہو رہا تھا.
ان کی اقتدار میں نمائندگی نہیں تھی، مسئلہ یہ تھا۔ اب وہ اس میں پختونخوا میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بلوچستان کی صورتحال بھی خراب ہے، اور آزاد کشمیر تو بالکل ہی ہاتھوں سے نکل گیا، اس لحاظ سے کہ اب مداخلت کرنا آسان نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں جو ہیں ان میں بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے، جب امکان پیدا ہوتا ہے امید جنم لیتی ہے، اور یہ بھی امید کرنی چاہیے کہ کشیدگی کم ہو جائے گی، ظاہر ہے کوئی مصالحت ہوگی تو اس کے بعد الیکشن ہوگا۔ تو ایک لحاظ سے یہ عمران خان کے لیے تو اچھی خبر ہے ہی، اور پی ٹی آئی کے لیے تو اچھی خبر ہے ہی، لیکن یہ بات زیادہ اہم نہیں ہے۔ پارٹیاں بنتی ہیں، آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ تو جو بائیڈن ایک اناد رکھنے والے آدمی تھے، حالانکہ ٹیلی فون کرنے میں کیا ہے کہ رسمی سی بات تھی، مگر وہ بھی نہیں کیا انہوں نے، اور بہت ہی یعنی انتقامی سا رویہ اختیار کیے رکھا۔ تو اور وہاں رائے عامہ کا دباؤ بھی ہے، کانگریس نے جو اپنا ایوان نمائندگان نے قرارداد پاس کی کہ الیکشن جو ہے ان میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اب تو یہ دنیا میں اسٹیبلش ہی ہے۔ تو بحیثیت مجموعی یہ ایک اچھی خبر ہے۔ باقی دنیا پہ اس کے جو اثرات ہوں گے وہ تو ایک بڑی لمبی بات ہے کہ کیا کیا اثرات ہوں گے۔ مجھے تو جو ان کے نائب صدر ہیں ان کا نام تو میرے ذہن میں نہیں، امریکی نام یاد کرنے مجھے دشواری ہوتی ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ مستقبل کے لیڈر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہیں وہ مستقبل کے لیڈر بن کے ابھریں گے، جیسے نکسن ابھرے تھے۔ نکسن پہلے صدارتی انتخاب میں تو ناکام ہی ہو گئے تھے، تو ان میں کافی کرزما بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، اور سوجھ بوجھ تو ہے، اوریٹر اچھے ہیں۔ تو پاکستان پہ اس کے اثرات بہرحال مثبت ہوں گے، اور رہ گئی کملا ہارس کے وہ کتنا مقابلہ کر سکے گی، تو یہ بات فوری طور پہ نہیں کہی جا سکتی۔ مباحثہ ہوگا، پہلا جو مباحثہ ہوگا اب اس سے کچھ متعین ہوگا، جو وہ نائب صدر کے طور پر ان کا تجربہ ہے، جو وہ اپنا پروگرام پیش کریں گی، ایجنڈا پیش کریں گی، اس کا اثر ہوگا، اور پارٹی میں کتنی ان کو انہیں سپورٹ ملتی ہے اس کا اثر ہوگا۔ اب تک تو ایک ہی یعنی ہمیشہ وائٹس جو ہیں، جو گورے ہیں، وہی بنتے رہے ہیں، سوائے ایک آدمی کے جو بہت غیر معمولی آدمی تھا، باراک اوباما، اپنے یعنی اوریٹر کے اعتبار سے بھی، اپنے خوش طبعی کے اعتبار سے بھی، بہت اچھا کمیونیکیٹر ہونے کے اعتبار سے۔ کملا ہارس کے بارے میں میرا سرسری اندازہ تو ابھی یہی ہے، اتنی رائے تو نہیں دی جا سکتی، انہیں اس طرح کی سپورٹ تو نہیں ملے گی، اور جو نفسیاتی ماحول بن چکا ہے امریکہ میں، شاید ڈونلڈ ٹرمپ ہی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں، ابھی کوئی حتمی بات تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ جو بالکل نمایاں حقیقتیں ہیں ان پہ تو بات کرنی چاہیے۔ تو جلد ہی میرا خیال ہے کہ یہ ہفتے 10 دن میں 15 دن میں اندازہ ہو جائے گا کیا صورتحال ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔